اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کئی دوستوں نے واٹس ایپ پر مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور ان کے اصرار تھا کہ آپ اس کو سنیں اور اس میں دو اشخاص کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر اپنا تبصرہ کریں۔ جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، ان کی گفتگو سنی، تو دو حضرات گفتگو کر رہے تھے، شیخ محمد صاحب اور مفتی عبدالباقی صاحب۔ اس میں شیخ محمد صاحب کی کئی باتیں جو انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے بات انہوں نے یہ کی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل میں سے ہے اور ہم اور آپ مسلمان ہم بنی اسرائیل ہیں۔ یہ بات سورۃ جمعہ آیت نمبر 2 کے خلاف ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیغمبر بھیجا امیین میں۔ تو امیین ان کو کہا جاتا ہے جو اہل کتاب نہ ہو، اور امیین مشرکین مکہ کو کہا جاتا ہے، عربوں کو کہا جاتا ہے جو کہ بنی اسماعیل ہے، بنی اسرائیل نہیں ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی ہے، کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن کریم ان کے لیے اوت الکتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اوت الکتاب، اہل کتاب یا اہل الکتاب الذین اوت الکتاب۔ تو اگر یہ پیغمبر آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں سے ہوتے اور نبوت بنی اسماعیل کی طرف منتقل نہ ہوتی تو پھر آیت یوں ہوتی هو الذی بعث فی بنی اسرائیل رسولا منہم۔ تو یہ بات تو سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے بالکل خلاف ہے اور یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی آیت صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر پھر آگے 40 نمبر آیت سے بیان کی، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 فرقوں کا ذکر کیا، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ منعم علیہم ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حق پہچانا اور اس کی تابعداری کی، الذین عرفوا الحق واتبعوہ۔ سب سے پہلے اس کی مثال اور اس کا نمونہ صحابہ کرام ہے، اور قیامت تک جو لوگ حق پہچانیں گے، حق پہ عمل کریں گے، ان کو کہا جاتا ہے منعم علیہم۔ حتیٰ کہ وہ یہود جو رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کی ساتھی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرا فریق ہے مغضوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں الذین عرفوا الحق ورفضوہ، حق پہچان لیا اور عناد کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اس کا پہلا نمونہ یہود ہے، اور پھر قیامت تک وہ تمام لوگ جو حق پہچان کر ٹکرائیں گے وہ مغضوب علیہم ہے۔ اور تیسرا فرقہ ضالین، جنہوں نے حق نہیں پہچانا، جہل کی وجہ سے حق کو ٹکرایا۔ اس کا پہلا نمونہ نصارہ ہے، اور قیامت تک وہ تمام لوگ جو جہل کی وجہ سے دین سے انحراف کرتے ہیں وہ اس کی مثال بنیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عام دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورۃ بقرہ میں، اس میں بنی اسرائیل بھی داخل تھے۔ پھر بنی اسرائیل سے خطاب کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہ خطاب اعزاز نہیں ہے، یہ خطاب خاص ہے، خطاب عام کے بعد۔ یا ایھا الناس میں یہ بھی داخل تھے، لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اہل علم تھے، اور اقتصادی اعتبار سے منظم قوم تھی، تو عرب ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہوتے یا نہیں ہوتے، تو قرآن کریم نے پھر ان کو خطاب کیا، خاص دعوت دی، اور یہ خطاب طنز کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے کہ دیکھو تم پیغمبر کی اولاد ہو۔ تو ایک طریقہ یہ اختیار کیا قرآن نے کہ پہلے اپنے انعامات ذکر کیے کہ تم جس وقت اپنی نبی کی تابعدار قوم تھے آپ لوگ، اور موحد قوم، اپنے زمانے میں تم ایک موحد قوم کی حیثیت سے رہتے تھے، تو میری نعمتیں تم پر ہوئی تھی، اس نعمت کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔
تذکیر بالنعم اس کو کہتے ہیں۔ پھر قرآن نے دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کی خباثتیں ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ پیغمبر پر حق نہیں ہے، یہ تو آبان اجداداً خبیث چلے آ رہے ہیں۔ دیکھو انہوں نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے ارنا اللہ جہرتاً، اور انہوں نے شرعی الفاظ میں تبدیلی کی، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا لیا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ پھر قرآن کریم نے ان کی سب سے بڑی صفت، مشہور صفت وہ ہے غضب، فباءوا بغضب علی غضب، امت غضبیہ، یہ ان کی مشہور صفت ہے۔ اور آگے قرآن کریم نے ان کی خباثتیں بیان کی۔ اگر یہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو یہ کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام سے انحراف نہ کرتے اور دشمنی نہ کرتے، قتل کی سازشیں نہ کرتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ خطاب ہے، یہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر نہیں ہے۔ سورۃ نساء کے اندر اس کی تفسیر ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کریم میں منعم علیہم کے اوصاف بھی ہے، مغضوب علیہم کے اسباب غضب بھی ہے، ظالم کے اوصاف ضلالت بھی ہے۔ یہ ایک صفت کا نام ہے۔ موصوف کی تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل نہیں کی، یہ بات بھی غلط ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 کے اندر ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ اور حدیث کے اندر بہت سارے احادیث ہے، مشہور ایک حدیث ہے کہ مدینہ کی یہود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک زنا کے متعلق آپ سے قرآن کا حکم معلوم کرنے لگے، آپ بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں ان کے علماء سے آپ نے گفتگو کی تو آپ نے ان کو یوں مخاطب کیا، انشدکم باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس اللہ کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ تو تورات بھی منزل من اللہ ہے، تورات اس کتاب کے لیے عالم ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کی صفت فرقان بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا علی ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم، قرآن اس کا اسم عالم ہے اور باقی صفاتی نام ہے، جیسے ایک شخص کے مختلف اوصاف ہو سکتے ہیں، اس طرح ایک کتاب کی بھی مختلف نام ہو سکتے ہیں۔ لہذا موصوف کی یہ تینوں باتیں غلط ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ قرآن میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ بنی اسماعیل کی طرف نبوت منتقل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی نازل نہیں ہوئی، یہ سب باتیں غلط ہے۔ اور قرآن کریم میں منعم علیہم کا مصداق بنی اسرائیل کو ٹھہرانا یہ بھی قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اور جو آیتیں جنہوں نے پیش کی یہ تفسیر بالکل نہیں بن سکتی۔ منعم علیہم کی تفسیر قرآن کریم کی دیگر آیتوں کے اندر موجود ہے۔